خیر خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک. تسی سناؤ, میں بس ساڈا حال چال پوچھنا سی. مہربانی شکریہ, بڑا ٹھیک جا رہا کام. بس افواد لیٹ پڑیا نے اج صبح 5 بجے پڑ لیندے نے, مہینہ پہلا اسمبلیاں نہیں ٹوٹنیاں. صحیح گل ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح گل کیتی زور پایا اینو پھڑو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں. ویورز, ایک ویڈیو آپ نے پروگرام کے شروع میں سنی اور اس پلیٹ فارم سے میں پچھلے 3 ماہ سے چیخ کر آپ کے سامنے حقائق لے کر آ رہا ہوں کہ آپ چودھری خاندان پر اعتبار نہیں کر سکتے. اور پہلا جو انہوں نے چھرا گھونپا ہے وہ فواد چودھری اور پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی کے بارے میں تنقید کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں, لیکن نعرہ وہ لگاتے ہیں عمران خان زندہ باد. پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ برے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہہ کر اپنے ان تمام نعروں کو اور نفرت کو چھپانا چاہتے ہیں تو چودھری صاحب پھر ایسے نہیں چلے گا. ویورز, اس آڈیو کے آنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی کو بھی اب شک ہوگا کہ یہ ویلر ڈیلر خاندان ہے. 3-4 سیٹیں ادھر کرو ادھر کرو, لوگوں کو اٹھاؤ غائب کرو اور پھر اقتدار پر قبضہ کر لو, یہ ہے کاف لیگ کی سیاست. ویورز, اب کچھ لاہور میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج کے اس پروگرام میں وہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر عام انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, حکومت کیا پلان کر رہی ہے اور اس وقت انڈیکیٹرز کیا مل رہے ہیں. اس پر آج کے اس پروگرام میں تفصیل سے ہم بات کریں گے. اور پھر سب سے اہم خبر لندن سے میں شامل کرنے جا رہا ہوں. ایک لیڈنگ میڈیا آرگنائزیشن ہے ڈی کلاسیفائیڈ یو کے. یہ بنیادی طور پر یو کے فارن پالیسی کو, انٹیلیجنس کو, جو ایجنسیز کا کام اراؤنڈ دا ورلڈ ہوتا ہے, اس کو اینالائز کرتی ہے اور کافی عرصے سے کام کر رہی ہے. اس نے خبر شائع کی ہے وہ ڈاکومنٹری جو ارشد شریف شہید پر بنائی گئی اور پھر عمران خان کی حکومت کس طرح ختم ہوتی ہے, کرپشن کا پیسہ کن ممالک میں پارک کیا گیا, اس کے اوپر انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے اور ایک پورا آرٹیکل چھپا ہے. اس آرٹیکل کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. اور پھر نیٹ فلکس کی جو کہانی تھی, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہوگا. باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا, ارشد شریف شہید کو ٹارگٹ کیا گیا, مجھے ٹارگٹ کیا گیا, اس ڈاکومنٹری کو ٹارگٹ کیا گیا, ان تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو اس پر بات کر رہے تھے. تو آج کیا لکھا ہے ڈی کلاسیفائیڈ یو کے نے, یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ویور, سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حماد اظہر نے باقاعدہ ریئیکشن دیا اور حماد اظہر صاحب نے چودھری صاحب کو بتا دیا تھا کہ جناب آپ اقتدار کے بھوکے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. ہم نے پاکستان کی عدالت, عوام کی عدالت کے پاس جانا ہے اور یہ اقتدار ان کا ہے, ان کو ہم منتقل کریں گے. لہٰذا ملک کے اندر الیکشن کراؤ اور یہ 3-4 سیٹوں کا کھیلنا جو ہے بند کرو اور عوام کا سوچو. آج گجرات کے اندر پرویز الہی اور ان کے خاندان کے خلاف احتجاج ہوا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی تو الگ کر لی ہے لیکن اختلافات نظر آ رہے ہیں. اور جو کہتے تھے کہ ہم عمران خان تمہارے ساتھ جئیں گے تمہارے ساتھ مریں گے, اب وہ بیانیہ بھی جو ہے ان کی سیاست کے ساتھ ہی مر گیا ہے, وہ نعرہ بھی مر گیا ہے. اور آج حماد اظہر کے ریئیکشن کے بعد, کیونکہ جو کچھ فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, چاہے کوئی جرنلسٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, اس کا تعلق پاکستان میں کسی بھی قبیلے سے ہو, بغاوت کا مقدمہ کسی بھی شخص کے خلاف جو ہے وہ درج نہیں ہونا چاہیے اور اب اس روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے. فواد چودھری پر مقدمہ درج ہوا اور پھر فاروق حبیب پر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا. یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے اس پر بھی پردہ اٹھائیں گے, لیکن آپ کو بتائیں کہ حماد اظہر صاحب نے بیان دے دیا, ریئیکشن پاکستان تحریک انصاف کا بھی آ گیا. پھر ایک انڈائریکٹ میسیجنگ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کو اور انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی تم تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سیاست کرتے ہو, اتحاد کی بات کر رہے ہو, ان لوگوں نے کل کو تمہارے ساتھ کام کرنا ہے, تو بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, خان صاحب کا یہ پیغام کیا ہے. اس کے بعد چودھری پرویز الہی چودھری نہیں رہے بلکہ منشی بن کر انہوں نے معافی مانگی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے خاندان کے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے, جسٹ امیجن ایک آڈیو آئی جس میں وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوتا کہ اس کو آپ پہلے پکڑ لیتے, ہماری حکومت بچ جاتی. یعنی اقتدار آپ کو اتنا پیارا ہو گیا, یہ وقت اگر مونس کے اوپر آئے, اسپین میں بیٹھا وہ اس وقت عیاشی کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی ولا کے اندر, اگر یہ وقت مونس الہی پر آتا
تو جسٹ امیجن چوئی صاحب جو اس وقت فواد چودھری کے خاندان پہ گزر رہی ہے نا، پھر آپ سے تمام لوگ پوچھتے، پوری پاکستان تحریک انصاف بھی پوچھتی کہ اب بتائیں مونس کو تو آپ ذرا سی بھی ہوا نہیں لگنے دیتے، اور فواد چودھری کے بارے میں آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں؟ یعنی محمود الرشید بھی برا، اور پھر اسد عمر بھی برا، تمام لوگوں کے آپ نے نام گنوائے، لیکن اچھا کون ہے؟ آپ نے آخر میں نعرہ لگایا عمران خان زندہ باد۔ اگر آپ یہ جو رنگ بدلتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی صرف تعریف کر کے پوری پاکستان تحریک انصاف کی برائی کر کے آپ عمران خان کے نزدیک ہوں گے، تو آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے، آپ کو معافی مانگنی پڑی، کیونکہ وہ پیغام دیا گیا عمران خان کا آپ کو کہ آئندہ جیت کر دکھاؤ پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں کوئی الیکشن، اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ تمہارے امیدواروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، یہ پیغام دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کس نے کیا؟ یہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے اوپر معذرت چاہتا ہوں، اور ہمارے تعلقات ہیں فواد چودھری کے خاندان کے ساتھ۔ اگر تعلقات ہوتے تو چوئی صاحب آپ جو رکھ رکھاؤ کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے وزردار لوگ ہیں، وعدہ کر لیں تو ہم ساتھ چلتے ہیں، تو خدا را یہ قوم کو بیوقوف بنانا جو ہے بند کریں۔ جو کچھ فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے نا، یہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا ویورز۔ پہلی بات، اس میں جو جس قانون کے تحت اس مقدمے کا اندراج ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی 124A۔ اچھا 124A جو ہے نا، یہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاست نہیں ہے، ریاست پاکستان کی فوج ہو سکتی ہے، ریاست وفاق ہو سکتا ہے، ریاست آپ کی کوئی صوبائی حکومت ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن ریاست نہیں ہے۔ ریاست، یہ تمام جو ادارے جن کا میں نے نام لیا، یہ صرف ریاست ہے۔ آپ کا کام، الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن کرواؤ، آئینی ذمہ داریاں پوری کرو اور بس چپ کر کے بیٹھو۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے آپ کا کام منشی گری ہی ہے، یعنی اس نظام کو، جمہوریت کو سنبھالا دینا اور چلتے رہنا دینا اور دوبارہ ٹریک پر لانا، اس کو کر کے دکھانا، یہ غالباً آپ کا کام ہے جو آپ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے سیکٹری الیکشن کمیشن اور کس کس کے تحت جو ہے آپ نے مقدمہ درج کروایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آنن فانن جس طرح بجلی گرتی ہے، کمانڈو ایکشن ہو کے فواد چودھری کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کسی بھی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی سیاستدان کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، بغاوت کے مقدمے اس پر اس کا اندراج ہونا میرا خیال ہے کہ بند ہونا چاہیے۔ ایک فیل آتی ہے نا کہ یار بغاوت کا مقدمہ جس پہ سزائے موت تک ہو سکتی ہے، پورے پاکستان کے اندر جو کچھ صحافیوں کے حوالے سے ہو رہا ہے، لوگ اب سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو صحافیوں کے قبیلے میں داخل ہو کر ان کی بات کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانے کھائیں گے اور کہیں گے ہاں یار بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن جس طرح اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھتے ہیں نا، تو آپ اپنے اس فعل کو بھول جاتے ہیں، اپنے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج اقتدار میں آئے تو پورے کا پورا منظر نامہ ہی بدل گیا، اور انہوں نے اپنے جو کردار تھے وہ بھی بدل لیے۔ تو خدا را ایسا مت کریں۔ بغاوت اور پاکستان کے اندر جو صحافیوں کو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اب یہ سلسلہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 124A بالکل اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اور بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ نہال ہاشمی کے کیس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی آج ہم ریکارڈ پر اسے درست کر دیں کہ نون لیگ غلط ایگزامپل استعمال کر رہی ہے۔ نہال ہاشمی کو توہین عدالت میں ہی سارا معاملہ ہوا، سزا ہوئی، فواد چودھری پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پھر نہال ہاشمی کی زبان کو اگر آپ دیکھیں، بہت ہی اگریسو زبان تھی، باڈی لینگویج بہت اگریسو تھی، لیکن دوسری طرف فواد چودھری نے کہا اگر، اور بہت ساری باتیں کہی، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو ایک جو پارٹی کی پوزیشن تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، یا تو وہ غلط تھا یا پھر رانا ثناءاللہ کہ ہم تمہارے گھروں کا گھیراؤ کریں گے، ججوں کا گھیراؤ کریں گے، عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے، تو پھر مقدمہ اس کے خلاف کیوں درج نہیں ہوا؟ یہ وہ دوہرا نظام ہے جو پاکستان کی عوام اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس نظام کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2 دن کا جوڈیشل ریمانڈ بھی دیا گیا، یہ بھی غلط تھا، اور جو مجسٹریٹ صاحب ہیں، جسمانی ریمانڈ دیا گیا، جو مجسٹریٹ صاحب ہیں، اب ان سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے، پہلے تو وہ پوچھتے، اس لیے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ برطانیہ کے قوانین کی میں اکثر اگزامپل آپ کو دیتا ہوں تو لوگ
اس دن کسی دوست نے کہا کہ ہمیں آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ ایک کمپیریزن پاکستان کا برطانیہ سے کر رہے ہیں. برطانیہ کہاں، پاکستان کہاں؟ ارے بھائی، یہاں بھی قانون انسانوں نے بنایا ہے. قانون کوئی آسمان سے نہیں اترا. قانون انسان ہی بناتا ہے، اس پہ عمل بھی انسانوں نے کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ قوانین کس طرح اپنا راستہ اور انصاف کس طرح ہوتا ہے. برطانیہ کے اندر ہر شخص کے حقوق ہیں. آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس ٹھوس شواہد جو ہے وہ موجود نہ ہو، اور اگر آپ کو شک ہے تو اس کی بنیاد پہ بھی گرفتار کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوشن دینا پڑتا ہے. آپ کے رائٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے کیا کیا، ڈالے آئے، بندے کو اٹھایا اور آپ لے کر جا رہے ہیں، اور پھر جو روک رہا تھا کہ خدا رہا ایسا مت کرو، ہائی کورٹ تمہیں بلا رہا ہے، آپ نے اس کے خلاف بھی ایک مقدمہ، جھوٹا مقدمہ ریاست کے لوگوں کو، ریاست کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دے دیا اس کے خلاف. تو اب اس سلسلے کو جو ہے وہ رکنا چاہیے. ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ نہال ہاشمی صاحب کے مقدمے کی بات کرنا، اب میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بند کر دینا چاہیے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کا حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اب سب سے بڑا سوال جو میری اسیسمنٹ تھی جب فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، اور میں اس دن غالباً ہم نیوز کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا ویوز میکر کے اندر، اور شائستہ نے مجھ سے غالباً یہ سوال کیا، اور میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی کہ فواد چودھری نے تو ہمیشہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ایک سافٹ کارنر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جو بند کمرے ہیں نا، وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ آنا چاہیے، جو مصلحت ہے، اور باقاعدہ آپ ان سے بات کریں اور ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ کل کو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، مقبول جماعت ہے، آپ اقتدار میں آئیں گے، آپ کے ورکنگ ریلیشنز بہتر ہونا چاہیے. تو ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا نہیں چاہیے. یعنی فواد چودھری صاحب اگر کوئی ان تمام لوگوں میں سے کوئی سب سے زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لیتے ہیں تو فواد چودھری صاحب ہیں. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حکومت نے کروایا، کیا یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کروایا، اس کے پیچھے کون ہے، یا پھر یہ پیغام دینا تھا کہ رگڑا لگاؤ. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میرے جو ذہن میں پہلی بات آئی جب میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ایک پیغام دینا تھا، اور یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں. یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں نے پہلے بھی بات کہی، دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے دیا گیا، کیونکہ اگر یہ پیار کی پینگیں بڑھ جائیں گی تو نقصان تو کسی کو ہوگا نا. تو ان پینگوں کو جو ہے چڑھانے سے پہلے جو ہے وہ روکنا تھا کہ پینگیں اگر کہیں زیادہ دور نکل گئی تو پھر واپسی کا راستہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس لیے سب کچھ کیا گیا. اس کے اوپر اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں، میں ان کو سن رہا تھا کہ جناب کیا پاکستان کی فوج نیوٹرل ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہے، یعنی 0% نیوٹرل ہے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کیا پاکستان کی فوج نیوٹرل ہے اور یہ واقعہ کس نے کروایا؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حکومت وقت نے کروایا. تو آپ کو ایک ڈیفرنس آف اوپینین نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی فوج کو لے کر. اور خان صاحب تو یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ان کا کیس تھا وہ اسٹیبلش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی نیوٹرل نہیں ہے، اور پنجاب میں اس کی بہت ساری ایگزامپل جو آپ کو نظر بھی آئیں گی. ویورز، سوال اب سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے ملک کے اندر ان حالات کے اندر؟ یاد رکھیں ان گرفتاریوں سے ایسا لگتا ہے، یعنی جو پہلی گرفتاری ہوئی، جو میری اسیسمنٹ ہے، حکومت نے نا اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے عام انتخابات کی طرف نہیں جانا، لہذا گرفتاریاں کرو، لوگوں کو اندر کرو، تاکہ نظام کو روک کر جو ہم نے پس پردہ کام کرنے ہیں نا وہ ہم کرنا شروع کر دیں. آصف علی زرداری صاحب، فضل الرحمان، شہباز شریف نے ڈیجیٹل مردم شماری کے اشارے دینے شروع کر دیے ہیں. اس میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، اور یہ خبریں پاکستان کے میڈیا میں آہستہ آہستہ رپورٹ ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ پیسوں کے معاملے کے اوپر انہوں نے کوئی چٹھیاں ڈال دی ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ اس کے لیے دے دیں، پنجاب کے لیے، کے پی کے لیے، عام انتخابات کے لیے، اور پھر اگر آپ نے ضمنی انتخاب 80 سیٹوں پر کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہوں گے. یہ کیوں جو گیم سیٹ کی جاتی ہے، ایک طرح سے ٹیزر پھینکے جاتے ہیں، ٹیسٹ کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو کا جو ہے نا وہ مائنڈ چیک کیا جا سکے، ریئیکشن چیک کیا جا سکے، کیا کہا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں اسی طرح جو ہے وہ کام کر لیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن یہ تمام باتیں جو کر رہا ہے، اور پھر مردم شماری والا انڈیکیٹر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں والا انڈیکیٹر، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے پاکستان کے اندر جو یہ انتخابات نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ 90 دن سے باہر جائیں. اب سوال سب سے بڑا پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب جو کچھ
اس رات جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، جن لوگوں کے پاس حکومت جانی تھی نا، تو الیکشن کمیشن بھی بند کمروں کے اندر سے، عدالت کے اندر سے نکلا، راتوں رات ججز بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچ جاتے ہیں، پھر انہوں نے جا کر فیصلہ بھی سنایا. تو اس وقت آئین اور قانون کی پامالی کا ذکر ہو رہا تھا. اگر 90 دن سے الیکشن باہر گئے تو پھر ان طاقتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی آئین اور قانون کی پامالی ہے. آپ اس سے زیادہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے نہیں کر سکتے. اب پاکستان کے اندر سے اگر آپ حالات کا جائزہ لیں نا، سندھ میں الیکشن، آصف علی زرداری صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے سندھ میں الیکشن جو ہیں وہ کروائے جائیں. کون چاہے گا کہ حکومت چھوڑ کر دوبارہ ایک آپ الیکشن کی طرف جائیں؟ پھر آپ کو پنجاب کی سچویشن پوری طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آ گئی، لیکن نون لیگ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کے ساتھ، اس کو کون دوبارہ گین کرے گا؟ پولیٹیکل کیپٹل آپ کا ختم ہو گیا، آپ لوگوں کے پاس جا کر کیا بات کریں گے؟ اس کو دوبارہ ریوائیو کیسے کیا جائے؟ مریم کا جو ایک جعلی انقلاب لندن سے چل پڑا ہے اور پاکستان ایک ریلی کی شکل میں پہنچے گا، تو بھائی کون سا ایسا ورلڈ کپ اور کون سا آپ کارنامہ سر انجام دے کر آ رہی ہیں؟ یعنی یہ سب ایکسرسائز اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کسی طرح یہ ڈیفیسٹ کو ختم کریں، حالات جو ہیں اپنے کنٹرول میں کریں اور عام انتخابات کی طرف جائیں. یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی آصف علی زرداری کی، نواز شریف کی. حالات آپ کے قابو سے باہر چلے گئے ہیں. آج مجھے پاکستان سے کسی نے فون کیا اور کہا کہ جناب مبارک کو پاؤنڈ جو ہے وہ اوپر چلا گیا، کہاں پہ 283 پہ سٹینڈ کر رہا تھا اور سیدھا 312 پر اس وقت پاؤنڈ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یعنی اگر آپ آن لائن جائیں چیک کر سکتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بھائی مسئلہ یہاں پر پاکستان کا ہے، زر مبادلہ آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ 5 بلین کے قریب ہیں، تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور آپ ہمیں مبارک باتیں دے رہے ہیں. یاد رکھیں ویورز، ان حالات کے اندر اگر آپ انتخابات نہیں کرواتے تو ان طاقتوں کو مزید نقصان ہوگا. پھر اس میں ایک اور بھی انڈیکیٹر ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ انڈیکیٹر یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ کی بات چیت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور آئی ایم ایف پاکستان آ رہا ہے. اور اگر آئی ایم ایف سے آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے اکتوبر میں انتخابات بھی نہیں کروانے، اور یہ جتنے میں نے آپ کو انڈیکیٹرز گنوائے نا، ان کو بنیاد بنا کر انتخابات کو آگے دھکیل دیا جائے. کیا وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے بعد، ملک میں 40 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کے بعد، پھر 70% جو انکریز ہونے جا رہا ہے گیس کے اوپر، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کا ریٹ ہے جہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، ان تمام فیصلوں کے بعد کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں عوام کی عدالت میں جائیں اور جیت کر واپس آ جائیں؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اشارے یہ مل رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ بھائی جلد سے جلد جو ہے چیزوں کو اپنے کنٹرول، معیشت کو نہیں اپنے حالات کو کنٹرول میں کیا جائے اور پھر ہم انتخابات کی طرف جائیں. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک کرائسس اور کیوس کی سچویشن ہے، اور اس سچویشن کا کنٹرول کرنے کا واحد حل ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کروائیں. جو طاقتیں ڈیل کرنا چاہتی ہیں نواز شریف صاحب جو اس لیے پاکستان نہیں آ رہے، یعنی انقلاب ابھی سویا ہوا ہے، آدھا انقلاب پاکستان چلا گیا، باقی انقلاب لندن میں سو رہا ہے، وہ اس لیے کہ ڈیل ان کی نہیں ہو رہی. تو یہ ایک اوورال سچویشن ہے جو پاکستان میں اس وقت بنی ہوئی ہے. انتخابات کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو بغاوت کے مقدمے جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خبر ہے نا ڈی کلاسیفائڈ یو کے کی، ڈی کلاسیفائڈ یو کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بنیادی طور پر یہ کام کیا کرتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، declassifieduk.org، ون ورڈ. اور آپ کے پاس جو پہلا صفحہ کھلے گا اس کے اوپر جو ہیڈ لائن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ ساتھ چل بھی رہی ہے: عمران خان ویسٹ گینز فرام کرپشن. The Western nations are benefiting from corruption across Asia, the outside Prime Minister of Pakistan has said in a brave new documentary behind closed door. Phil Miller، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں، اور اس ڈاکومنٹری کو لے کر بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا، اسے جھوٹا پی ٹی آئی فنڈڈ اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا. اس میں جن ممالک کی بات کی جا رہی ہے، صحافی ارشد شریف شہید کر دیا گیا، اور جس کا اس ڈاکومنٹری میں انٹرویو ہے، probably that was his last interview. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کا ایک صحافی ہے، اس کا بھی ذکر اس میں آیا. اور اگر آپ پڑھتے جائیں اولیگارکس کیسے کام کرتے رہے، ان کا بھی ایک ذکر آپ کو ملے گا. آئل بنی، اس کا حوالے بھی جس کے اندر دیے گئے ہیں. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
تاکہ آپ کو اس آرٹیکل کی جو جسٹ ہے وہ معلوم ہو سکے. اچھا یہ اس میں خان صاحب کا ذکر کیا گیا ہے, خان صاحب کی حکومت کو کن حالات میں ختم کیا گیا, اور عمران خان جو بار بار احتساب کی بات کرتا ہے وہ بھی اس آرٹیکل کے اندر بتایا گیا ہے. خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی ریفرنس کوٹ کیا گیا جو میں نے اسکریننگ کے دوران ان کا انٹرویو دیکھا کہ پیسے کو پاکستان سے باہر کیسے بھیجا جاتا ہے. وہ دنیا کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں, وہاں پر کچھ خاندان حکومت کرتے ہیں, اور جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر کیسے یہ کام مافیا کرتا ہے. خاندان کے بچوں کو اقتدار, کچھ کو تقسیم کر دو, کچھ کو کاروبار پہ لگا دو, اور پھر پیسے ککس پیکس کی شکل میں منی لانڈر کیا جاتا ہے دنیا کے ایسے ممالک کے اندر جو سیف ہیونز ہیں پیسے کے حوالے سے. اور پھر یہ پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں آف شور کمپنیز میں آتا ہے, پھر وہاں سے راؤٹ کیا جاتا ہے دوبارہ پاکستان میں, اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ابا جی حضور ایک بہت بڑی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے, اور ہم تو جدی پشتی امیر ہیں اور ہمیشہ سے امیر تھے, تو پھر آپ کو کہانیاں سننے کو ملیں گی. تو اس کا ایک باقاعدہ ایک حوالہ دیا گیا ہے. پھر اس میں ایک لفظ لکھا گیا, ان دا سینٹر پیس آف بہائنڈ کلوز ڈور ا ڈیئرنگ نیو فلم بائی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر مائیکل اوسوڈ اینڈ دا پروڈیوسر مرتضیٰ مہدی. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی فنڈڈ لوگ ہیں. اب گورے بھی پی ٹی آئی فنڈڈ ہونے لگے, یار چھوڑ دو, خدا کا خوف کھاؤ, لوگ ایسے نہیں ہیں. میں ان دونوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں نے ان کے کام کو بہت قریب سے دیکھا. اوسوالڈ کے حوالے سے اگر آپ نیٹ فلکس کے اوپر جائیں, دیر از آلریڈی اے ڈاکومنٹری دا اسپائڈرز ویب, دا برٹش سیکنڈ ایمپائر, بہت زبردست کام اس کے اندر ہے. اینڈ دا فلم واز واچڈ بائی 5 ملین ٹائمز آن یوٹیوب اینڈ باٹ بائی نیٹ فلکس. اچھا یہ نیٹ فلکس پہلے فلم نہیں تھی. اسپائڈرز ویب جو ہے یوٹیوب کے اوپر تقریباً 5 ملین لوگوں نے دیکھی یہ فلم, اور اس کے بعد نیٹ فلکس نے کہا کہ یار یہ ہمیں دے دو, اٹس ویری انٹرسٹنگ, اور آڈینس جو ہے اس فلم کی بہت بڑی ہے, تو لیٹس میک سم منی اینڈ وی آر ویری مچ انٹرسٹڈ ان دس فلم کہ نیٹ فلکس کی آڈینس بھی اسے دیکھ سکے. پھر نیٹ فلکس نے اسے جو ہے پرچیز کر لیا. اینڈ ناؤ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, نیٹ فلکس از ان اے سیریس کنورسیشن ود دیز گائز, اور یہ فلم جو ہے وہ انشاءاللہ نیٹ فلکس کے اوپر ضرور آئے گی. معاملہ یہاں پہ صرف سول جو آپ کی ایک تو کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, پھر ایک سول پروپرائٹرز, اور اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ کون کس کے پاس ہوں گے, تو اس کے اوپر کچھ ٹیکنیکل سی باتیں ہیں, ان کو فائنلائز کیا جا رہا ہے. لیکن یہ فلم انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو نظر آئے گی. پھر اس کے اندر پلنڈر آف دا پور کنٹری سے پوری ایک ٹائم لائن آپ کو بتائی گئی ہے, اس کا بھی حوالہ دیا گیا. آئل منی کا ذکر آیا جس میں وہ لکھتے ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ارشد شریف کا ذکر ہے. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ بیکاز ہم پاکستان سے ہیں اور ارشد شریف از ویری کلوز ٹو آور ہارٹ. His testimony is backed up by the interview with the Pakistani investigative journalist Arshad Sharif, unrelated to the political dynasty, who was assassinated in October last year. Or in a chilling comment, he said the Pakistan's new ruler, those in power, they think that they can get away with the crimes they have done, and the Sharif family has been benefiting from this because of their international friends who have been coming to their rescue to strike the dirty deals. یہ اس ڈاکومنٹری کا اور ہمارے سسٹم کا پورا ایک نچوڑ ہے. شریف فیملی کا ذکر کیا گیا کہ وہ ہمیشہ منی لانڈرنگ کرتے رہے, اور دے گیٹ اوے ود دیٹ کیونکہ ان کے دنیا بھر میں دوست موجود ہیں, انٹرنیشنل فرینڈس کا ذکر وہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی ان پہ برا وقت آتا ہے وہ انہیں ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. کبھی قطر سے آئیں گے, کبھی یو ای سے آئیں گے, کبھی سعودی عرب سے آئیں گے. تو یہ ایک مافیا کا یہ پورا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے جس کا ذکر جو ہے وہ اس ڈاکومنٹری میں کیا گیا. I wish I can talk little bit more about this, what happened with Arshad Sharif, اور اس فلم کے اندر میں آپ سے مزید بات کر سکوں, لیکن کیونکہ جو کاپی رائٹس ایشوز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اوبیسلی ہمیں پابند کرتی ہیں کہ اخلاقی طور پہ ہم وہ بات نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے اندر تو لوگ کلیم کرتے ہیں نا, مبشر لقمان جیسے, کہ یہ فلم میں نے بنائی ہے اور میرے لیپ ٹاپ میں پڑی ہے. پوچھو نا اس سے, کوئی اس کا گریبان پکڑ کے اسے ٹیگ کر کے کہ جناب بتائیں کدھر ہے وہ فلم. جن کے پاس فلم ہوتی ہے وہ اس طرح دنیا کے بڑے بڑے پیپرز میں اور ویب سائٹس کے اوپر لوگ اس کے اوپر کمنٹری کر رہے ہیں. اگر یہ مبشر لقمان نے فلم بنائی ہوتی
تو پھر اس کا بھی حال وہی ہونا تھا جو پاکستان میں اکثر کہانیوں کا ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.